اب ان کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں برادران ایان شمسی کو، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، میرا آج کا موضوع ہے دین اسلام۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ یہ ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سیدھی سچی راہ دکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اس کی کوئی ماں باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بے نیاز ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت رہتی دنیا تک کے لیے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اب قیامت تک انسانوں کا دین اسلام ہے، اسی کو اپنانے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین و مذہب اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک معتبر دین تو نزدیک اللہ کے اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دین کے مکمل ہو جانے کی خوشخبری دی ہے۔ اب اس میں کسی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ سکھاتا ہے، ہر موڑ پر بہتر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں تمام خوبیاں اور بھلائیاں موجود ہیں، ہر اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام اکبر تھا۔ اس کے دماغ میں ایک غلط خیال سرایت کر گیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کل مدت 1000 سال تھی جو پوری ہو گئی۔ اسی لیے وہ دل کھول کر اسلامی احکام کو باطل کرنے میں مشغول ہو گیا تھا، اور اسی کے لیے اس نے خود ساختہ مذہب دین الہی کی بنیاد رکھی تھی، جس میں ڈھیر ساری خرابیاں تھیں۔ اس دین میں داخل ہونے والوں سے جو کلمہ پڑھوایا جاتا تھا اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ اکبر خلیفۃ اللہ بھی شامل کیا جاتا، شاہی محل میں ناقوس بجائے جاتے اور آگ روشن کی جاتی، مگر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے لاپرواہی برتی جاتی تھی، بلکہ دیوان خانے میں کسی کی مجال نہ تھی کہ اعلانیہ نماز پڑھے۔ مقام نبوت کی توہین کی گئی اور معراج وغیرہ کا مذاق اڑایا گیا۔ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا، قانون نکاح میں تبدیلی کی گئی، تدفین کے طریقے بدل ڈالے، ملاقات کے وقت سلام کرنے کی جو اسلامی تعلیم تھی اس کو ختم کر کے نیا طریقہ رائج کیا، بعض چیزیں جو حرام تھیں ان کو حلال کہہ دیا، سور کو پاک سمجھا جانے لگا، علماء، مجتہدین اور اسلامی شہر کا مذاق اڑایا جانے لگا، حتیٰ کہ سورج وغیرہ کی پرستش بھی کی جانے لگی۔ السلام علیکم۔